قوم عاد ایک ایسی قوم گزری ہے جس کی ہلاکت اور تباہی کا واقعہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ 40 سے 60 ہاتھ دراز ان کے قد تھے، 800 سے 900 سال تک کی عمریں، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار پڑتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، صحت مند و تندرست و توانا رہتے، سوائے موت کے صرف انہیں موت آتی۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا ڈر سنایا، تو کہنے لگے کہ ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے جو تو ہمیں اپنے ایک رب کی طرف بلاتا ہے؟ بھلا ہم تیری باتوں میں آ کر اپنے باپ داداؤں کا چال چلن چھوڑ دیں؟ ہم بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں؟ اگر ہم تیری بات مان لیں ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ جا جا کے اپنا کام کر، ہمیں نہ ٹوک۔ انہوں نے ہر طرح کی نافرمانی کی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، کہنے لگے بھلا ہم سے زیادہ زوراور کون؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جس نے انہیں بنایا ہے وہ سب سے زیادہ زوراور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ اور پھر جب قوم عاد نے اپنے ظلم، شرک، گناہوں سے اللہ کی ذات کو للکارا تو کہنے لگے بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ نے عذاب نازل کیا، قحط اتر آیا، اس قدر شدت کی بھوک لگی کہ سب کچھ کھا گئے، مال، مویشی، غلہ سب ختم کر دیا، لیکن بھوک نہ مٹی۔ حرام پہ اتر آئے، سانپ، کتے، بلیاں کھا گئے، لیکن بھوک نہ مٹی۔ پھر درخت گرائے، پتے کھا گئے، لیکن بھوک نہ مٹی۔ بھوک اس قدر قحط والی تھی کہ پھر ان کا یہ بھی معاملہ تھا کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو آسمانی خدا کو پکارنے لگتے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی دوبارہ اپنے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیتے۔ پھر انہوں نے بیت اللہ کی طرف ایک وفد بھیجا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم پہ رحم نازل کرے۔ تو اللہ نے 3 طرح کے بادل پیش کیے، سرخ، سفید اور کالا۔ کہا کون سے بادل چاہیے؟ تو کہنے لگے کہ سرخ میں تو آندھی ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، اور کالے میں بادل ہوتے ہیں۔ مشاورت کے بعد یہ کہا کہ ہمیں کالے بادل چاہیے۔ اللہ نے کہا واپس لوٹ جاؤ، کالے بادل آ جائیں گے۔ وہ خوشی خوشی جب واپس پہنچے، ایک میدان میں جمع ہو گئے، ناچنے گانے لگے کہ اب بادل برسیں گے، غلہ ہوگا، کھانے کے لیے، مویشیوں کے لیے چارہ ہوگا، ہماری بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج وہ دن تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم ہود علیہ السلام سے کہتے تھے، اور وہ دن آن پہنچا جس کو تم للکارتے تھے۔ قدر تیز آندھی اور طوفان چلا کہ 60 ہاتھ دراز قد والے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے، اور ہوا اتنی زوردار طریقے سے ان کے دماغ کے ساتھ ٹکراتی کہ دماغ پھٹ کے جسم کے ساتھ لٹکنے لگتا، اور کچھ لوگ ڈر کے غاروں میں چھپ گئے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن رب کا حکم تھا، ہوا بگولوں کی صورت غار میں داخل ہوتی اور لوگوں کو اٹھا کے باہر پٹک دیتی۔ اور اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ نے اس قوم کو تباہ کر کے بتا دیا کہ جو قومیں اپنے رسولوں نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے ایسے عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہ ہو۔ کون سی ایسی برائی ہے، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ قوم عاد میں جو برائیاں موجود تھی کیا ہم میں نہیں موجود؟ کیا آج ہم اپنے گناہوں سے رب کو نہیں للکار رہے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں۔ ہمارے ہاں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ جنسی زیادتیوں کے واقعات ہیں، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ یہ سیلاب جیسی آفتیں بھی تو ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہیں، گو کہ اسے مس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے حالات اگر تنگ ہو گئے ہیں، ہم بطور انفرادی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں تو کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، کس قدر پریشان ہیں، تو کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، ورنہ وہ دن آنے والا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اللہ لاموجود کرے گا۔ اس دن سے ڈریں جب اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔